جون کی دوپہر تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ملتان کے مضافات میں واقع جبار بھٹا کسی جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں دھوئیں کی کثافت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا۔ 49 سالہ رحیم بابا نے اپنی میلی پگڑی سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور ساتھ کھڑے دبلے پتلے لڑکے کو دیکھا جس کی کمر اینٹوں کے بوجھ سے دوہری ہو رہی تھی۔ عمار پتر، تھوڑا دم لے لے، رحیم بابا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تیری کمر پر زخم پڑ گئے ہیں۔ عمار نے اپنی کمر پر لدی ہوئی 12 بھاری اینٹوں کا بوجھ سنبھالا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، نہیں بابا، اگر میں رک گیا تو سیٹھ جبار میری آج کی دہاڑی کاٹ لے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے باپ کا قرض اتارنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ دور سے ایک کرخت اور گرجدار آواز گونجی، اوئے یتیم کے بچے، باتیں کیا بنا رہا ہے؟ ہاتھ چلا، ہاتھ۔ یہ بھٹے کا مالک سیٹھ جبار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ عمار نے خوف سے جھک کر کہا، سیٹھ جی بس سانس لے رہا تھا، میں ابھی کام شروع کرتا ہوں۔ سیٹھ جبار نے حقارت سے زمین پر تھوکا اور چیخا، سانس لینے کے پیسے نہیں دیتا میں، تیرا باپ بھی ایسے ہی کام چور تھا، قرض دیے بغیر مر گیا۔ اب جب تک تو ایک ایک پائی ادا نہیں کرے گا تیری ہڈیوں سے بھی کام لوں گا میں، چل بھاگ یہاں سے۔ سیٹھ نے بے دردی سے عمار کی کمر پر ڈنڈا مارا۔ عمار درد سے کرا اٹھا لیکن اس نے اینٹیں گرنے نہیں دیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بھٹے کے دہکتے ہوئے منہ کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور نیچے تپتی ہوئی راکھ اور کنکر تھے۔ ہر قدم پر اس کے تلووں کے چھالے چیخ اٹھتے تھے مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ بھٹے کے دہانے پر پہنچ کر اس نے اینٹیں اتاریں۔ وہاں موجود ایک اور مزدور شفیق نے اس کی حالت دیکھی تو بولا، عمار تیرے پیروں سے خون رس رہا ہے، جا کر مٹی لگا لے۔ عمار نے ویران نظروں سے بھٹے کے اندر جلتی ہوئی آگ کو دیکھا اور بولا، شفیق بھائی، یہ آگ میرے پیروں کی جلن سے زیادہ تیز ہے، مجھے اب درد محسوس نہیں ہوتا، شاید میری روح سن ہو چکی ہے۔ شام ڈھلے جب سورج غروب ہوا تو بھٹے کی گھنٹی بجی۔ مزدوروں نے سکھ کا سانس لیا۔ سب لوگ اپنی اپنی کوٹھیوں کی طرف بڑھے جو دراصل مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈربے تھے۔ عمار ایک نلکے پر گیا اور اپنا منہ دھویا۔ پانی گرم تھا لیکن اس نے جیسے تیسے حلق تر کیا۔ رات کا کھانا ہمیشہ کی طرح بے ذائقہ دال اور سوکھی روٹی تھی۔ سب مزدور کھا پی کر گہری نیند سو گئے۔ پورا علاقہ ویرانے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن عمار کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکلا اور بھٹے کی بڑی چمنی کے پاس آ گیا۔ یہ جگہ اس کا واحد ٹھکانہ تھی جہاں وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا تھا اور بھٹے کی آگ مدھم ہو کر انگاروں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ عمار نے اپنی جیب سے ایک پرانی بانسری نکالی۔ یہ بانسری اس کے باپ کی آخری نشانی تھی۔ اس نے بانسری ہونٹوں سے لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر کا سارا درد، باپ کی جدائی، سیٹھ کا ظلم اور اپنی بے بسی، سب کچھ ایک دھن میں ڈھلنے لگا۔ بانسری کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرنے لگی۔ یہ دھن کسی عام موسیقی جیسی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، ایسی تڑپ جو کسی کو پکار رہی ہو۔ عمار کو خبر نہیں تھی کہ اس کی بانسری کی یہ درد بھری آواز بھٹے کے نیچے صدیوں سے سوئی ہوئی کسی مخلوق کی نیند میں خلل ڈال رہی ہے۔ وہ بس بجاتا رہا، انجانے میں ایک ایسی طاقت کو دعوت دیتے ہوئے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ہوا کا رخ تبدیل ہوا۔ گرم لو کی جگہ اچانک ایک سرد لہر آئی اور بھٹے کے اندر موجود راکھ میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ جمعرات کی وہ رات بھٹے کی تاریخ کی سیاہ ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ آسمان پر بادلوں کی اتنی موٹی تہ جمی ہوئی تھی کہ چاند یا ستارے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بھٹے کے دہانے پر جلتی ہوئی آگ واحد روشنی تھی جو اس گھپ اندھیرے میں آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ گرمی کی شدت ایسی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ سیٹھ جبار آج معمول سے زیادہ غصے میں تھا۔ وہ بھٹے کے مرکزی ہول کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا ہنٹر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ عمار، اوے عمار، سیٹھ کی آواز گرجی، تیری موت آئی ہے کیا؟ کوئلہ ختم ہو رہا ہے اور تم کچوے کی چال چل رہے ہو۔ اگر بھٹے کا درجہ حرارت کم ہوا تو میں تجھے اسی آگ میں پھینک دوں گا۔ عمار نے اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کوئلے کی بھاری بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے پھیپھڑے دھوئیں سے بھر چکے تھے اور سانس لینا ایک عذاب بن چکا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے بوری دہانے کے پاس گرائی اور ہانپتے ہوئے بولا، سیٹھ جی، میں صبح سے بھوکا ہوں، مجھ میں اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بچی، خدا کے لیے مجھے تھوڑا پانی پینے دیں۔
سیٹھ جبار نے کہا لگایا جو کسی درندے کی چیخ جیسا تھا۔ پانی؟ یہاں صرف پسینہ ہے اور وہ تو بہا رہا ہے۔ پانی تب ملے گا جب یہ ساری بونیاں اندر جائیں گی۔ کام کر کام۔ سیٹھ نے ایک بار پھر ہنٹر زمین پر مارا اور وہاں سے اپنی ایئر کنڈیشن جیپ کی طرف چلا گیا۔ عمار وہیں تپتی ہوئی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ گر گیا تو شاید دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ آواز بھٹے کے دہکتے ہوئے منہ کے اندر سے آ رہی تھی۔ پہلے تو عمار کو لگا کہ شاید لکڑیاں چٹک رہی ہیں، لیکن پھر وہ آواز واضح ہوتی گئی۔ وہ کسی کے رونے کی آواز تھی، ایک ایسی دردناک سسکی جو انسانی گلے سے نکلنا ناممکن تھی۔ کون ہے؟ عمار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی آواز اس کے اپنے کانوں کو اجنبی لگی۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس آگ کے شعلوں کی سرسراہٹ تیز ہو گئی۔ عمار کو لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور اینٹوں کا سانچہ اٹھا کر آگ کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، اس کے پیر زمین میں گڑ گئے۔ آگ کے شعلوں کے عین درمیان ایک ہیولا موجود تھا۔ وہ کوئی لکڑی یا کوئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک انسانی شکل تھی۔ ایک لڑکی جو سرتاپا آگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال دھوئیں کی طرح لہرا رہے تھے اور اس کا جسم پگھلے ہوئے تانبے کی طرح دہک رہا تھا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک اور عجیب تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں، بلکہ ان میں پگھلا ہوا سونا تیر رہا تھا۔ عمار کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کا چہرہ شدید غم سے نڈھال تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آنسو پانی کے نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ قطرے اس کے رخسار سے گر کر نیچے آگ پر گرتے، وہ بھاپ بننے کے بجائے ٹھوس کالی کنکریوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ ناممکن ہے، عمار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور سیدھا عمار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے عمار کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہو۔ لڑکی کے ہونٹ نہیں ہلے، لیکن اس کی آواز عمار کے ذہن میں براہ راست گونجی۔ یہ آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مت جاؤ۔ آواز میں حکم بھی تھا اور التجا بھی۔ عمار نے کپ کپاتے ہوئے کہا، تم جن ہو یا میری موت؟ لڑکی نے آگ کے شعلوں کے درمیان اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شعلے اس کے حکم پر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے ذہن میں پھر وہی آواز گونجی، میں ناریہ ہوں، آگ کی بیٹی، صدیوں سے اس قید خانے میں جل رہی ہوں، لیکن آج تمہاری بانسری نے مجھے جگا دیا ہے۔ عمار نے حیرت سے پوچھا، بانسری؟ لیکن میں نے تو کل رات بجائی تھی۔ ناریہ کے ذہن کی لہروں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ یہاں وقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تمہارا درد میری آگ کی تپش سے زیادہ شدید ہے۔ مجھے وہ درد سکون دیتا ہے۔ کیا تم پھر بجاؤ گے؟ عمار خوف اور کشش کی عجیب کشمکش میں تھا۔ ایک طرف آگ میں کھڑی ایک خوفناک مخلوق تھی، دوسری طرف اس کی درخواست میں چھپی معصومیت۔ عمار کو اپنی جیب میں پڑی بانسری کا خیال آیا۔ اگر میں بجاؤں تو کیا تم مجھے جلاؤ گی تو نہیں؟ عمار نے معصومیت سے سوال کیا۔ ناریہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، جس سے آگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھے۔ میں جلاتی نہیں ہوں عمار، میں خود جل رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بھٹے کے دہانے سے تھوڑا باہر نکالا۔ عمار نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں انگاروں کی بنی ہوئی تھیں۔ عمار نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی ناریہ کی انگلیوں کی تپش عمار کے چھالوں بھرے ہاتھ تک پہنچی، عمار نے آنکھیں میچ لی۔ اسے امید تھی کہ اس کا ہاتھ جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ایک ٹھنڈک کا احساس اس کی رگوں میں اتر گیا۔ یہ ٹھنڈک برف کی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون مرہم جیسی تھی۔ عمار نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے چھالے مندمل ہو رہے تھے۔ عمار نے حیرت سے کہا، یہ تم نے کیسے کیا؟ ناریہ کی سنہری آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک آئی۔ کیونکہ تم ڈرے نہیں، تم بھاگے نہیں۔ سب بھاگ جاتے ہیں، تم رکے رہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ اوئے، کس سے باتیں کر رہا ہے تو؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ شفیق تھا۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ عمار نے پلٹ کر دیکھا اور پھر فوراً واپس آگ کی طرف مڑا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ناریہ غائب ہو چکی تھی۔ وہاں صرف دہکتے ہوئے کوئلے اور آگ کے ناچتے ہوئے شعلے تھے۔ شفیق نے قریب آ کر عمار کے کندھے کو ہلایا۔ عمار، خیریت تو ہے؟ تو آگ سے باتیں کر رہا تھا؟ عمار نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا
جہاں چھالے اب مکمل طور پر صاف ہو چکے تھے۔ جلد بالکل صاف تھی۔ اس نے شفیق کی طرف دیکھا اور ایک پراسرار لہجے میں کہا، نہیں شفیق بھائی، میں آگ سے نہیں آگ کے درد سے باتیں کر رہا تھا۔ عمار نے وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنی بانسری نکالی۔ شفیق اسے دیوانہ سمجھ کر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا، لیکن عمار جانتا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ بھٹے کی اس جہنم میں اسے ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا۔ اس نے بانسری ہونٹوں سے لگائی تو آگ کے شعلوں نے ایک بار پھر رقص کرنا شروع کر دیا۔ اگلی صبح بھٹے پر قیامت کی گرمی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، لیکن لو کے تھپیڑے چہروں کو جھلسا رہے تھے۔ سیٹھ جبار اپنی جیپ کے پاس کھڑا مزدوروں کی حاضری لگا رہا تھا۔ اس کی نظر عمار پر پڑی، جو خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اوئے یتیم، سیٹھ نے چیخ کر کہا، کل تم نے کام چوری کی تھی، آج مجھے تم سے 2000 اینٹیں تیار چاہیے۔ اگر ایک اینٹ بھی کم ہوئی تو رات کا کھانا بند۔ عمار نے سر جھکا کر کہا، جی سیٹھ جی، میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، کام چاہیے، کام۔ سیٹھ نے رجسٹر بند کیا اور گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کام شروع ہوا۔ عمار مٹی گوندنے والے گڑھے میں اترا۔ تپتی دھوپ سیدھی اس کے سر پر پڑ رہی تھی۔ باقی مزدور پسینے میں شرابور ہو کر نڈھال ہو رہے تھے، لیکن آج عمار کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ وہ جس طرف بھی جاتا، ایک چھوٹا سا گہرا بادل کا ٹکڑا اس کے سر کے اوپر آ جاتا۔ دھوپ باقی سب کو جلا رہی تھی، لیکن عمار کے اوپر سایہ تھا۔ ساتھ کام کرنے والے شفیق نے اپنی آنکھوں سے پسینہ پونچھتے ہوئے عمار کو دیکھا اور حیرت سے بولا، یار عمار، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں یہاں جل رہا ہوں اور تیرے اوپر دھوپ ہی نہیں آ رہی۔ تیرا کوئی پیر فقیر ہے کیا اوپر؟ عمار نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں وہ سیاہ بادل کسی وفادار محافظ کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں شفیق بھائی، فقیر نہیں، بس کوئی ہے جو میرا خیال رکھ رہا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاس کی شدت سے سب کا برا حال ہو گیا۔ پانی کا بڑا مٹی کا گھڑا دھوپ میں پڑا پڑا ابل رہا تھا۔ مزدور جب بھی پانی پیتے، گرم پانی ان کے حلق کو جلا دیتا۔ عمار بھی پیاس سے نڈھال ہو کر گھڑے کے پاس گیا۔ اس نے گلاس بھرا۔ شفیق نے اسے روکتے ہوئے کہا، مت پی یار، پانی نہیں زہر ہے یہ، گرمی سے پیٹ خراب ہو جائے گا۔ عمار نے پھر بھی گلاس ہونٹوں سے نگا لیا۔ جیسے ہی پانی اس کے حلق سے نیچے اترا، وہ حیران رہ گیا۔ پانی ابلتا ہوا نہیں بلکہ برف جیسا ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا کہ اس کے دانتوں میں لگ رہا تھا۔ عمار نے فوراً گھڑے میں جھانکا۔ پانی عام سا لگ رہا تھا، لیکن اس کی تاثیر بدل چکی تھی۔ یہ تو ٹھنڈا ہے شفیق بھائی۔ عمار نے گلاس شفیق کی طرف بڑھایا۔ شفیق نے گھونٹ بھرا تو فوراً تھوک دیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ تو ابل رہا ہے، تجھے یہ ٹھنڈا لگ رہا ہے؟ گرمی تیرے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ عمار سمجھ گیا کہ یہ معجزہ صرف اس کے لیے ہے۔ یہ ناریہ تھی۔ وہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ یہیں کہیں تھی۔ اس کا وجود عمار کے گرد حصار بنائے ہوئے تھا۔ رات ہوئی تو عمار بھاگتا ہوا بھٹے کی پچھلی جانب گیا۔ آج اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بے چینی تھی۔ ناریہ، اس نے آہستہ سے پکارا۔ بھٹے کی دیواروں میں لرزش ہوئی۔ اینٹوں کے درمیان سے سرخ روشنی پھوٹی اور ناریہ نمودار ہوئی۔ آج اس کی آگ میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک دھیما پن تھا۔ ناریہ کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، تم آج بہت تھک گئے ہو عمار، تمہارے جسم کی تھکن مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ عمار مسکرایا، تم نے دن بھر مجھے سایہ دیا، ٹھنڈا پانی دیا، میری تھکن تو وہیں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن سیٹھ جبار بہت ظالم ہے، وہ مجھ سے ایسی امیدیں لگاتا ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ ناریہ نے اپنی مٹھی بند کی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس کی ہتھیلی پر انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی سرخ ریت پڑی تھی۔ یہ لو عمار۔ ناریہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عمار نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے محل کی بنیادوں کی خاک ہے۔ ناریہ کی سنہری آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اسے کل مٹی میں ملا لینا، پھر تمہیں اینٹیں بنانے میں زور نہیں لگانا پڑے گا، مٹی خود تمہاری بات مانے گی۔ عمار نے ڈرتے ڈرتے وہ سرخ ریت اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ ریت گرم تھی، لیکن اس نے عمار کا ہاتھ نہیں جلایا۔ لیکن سیٹھ پوچھے گا کہ یہ ریت کہاں سے آئی؟ عمار نے سوال کیا۔ ناریہ کے چہرے پر ایک پراسرار تاثر ابھرا۔ سیٹھ کو صرف منافع سے غرض ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ تم کیا بنا رہے ہو تو وہ سوال کرنا بھول جائے گا۔ بس یاد رکھنا، یہ ریت عام نہیں ہے، یہ میری طاقت کا حصہ ہے۔ اس سے بنی ہوئی چیز کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ عمار نے ریت کو اپنی مٹھی میں محفوظ کر لیا۔ تم میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہو ناریہ؟
میں تو صرف ایک معمولی مزدور ہوں۔ ناریہ دھیرے سے پیچھے ہٹی اور دوبارہ آگ میں ضم ہونے لگی۔ اس کی آخری بات عمار کے ذہن میں گونجتی رہی، کیونکہ تم نے مجھے انسان سمجھا، بلا نہیں۔ اب جاؤ اور آرام کرو، کل کا دن تمہارا ہوگا۔ عمار اپنی کوٹری میں واپس آ گیا۔ اس نے وہ سرخ ریت ایک پرانے کپڑے میں باندھ کر اپنے سرہانے رکھ لی۔ اندھیرے میں وہ ریت کپڑے کے اندر سے بھی جگنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ عمار کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سی ریت کل بھٹے پر کیا طوفان لانے والی ہے۔ اگلی صبح جب بھٹے پر کام کا آغاز ہوا تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ عمار مٹی کے بڑے تالاب کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کپڑا تھا جس میں ناریہ کی دی ہوئی سرخ ریت بندھی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سیٹھ جبار کی نظر اس پر نہیں ہے تو اس نے کپڑے کی گرہ کھول دی۔ شفیق جو اس کے پاس ہی کدال چلا رہا تھا رک گیا۔ اوئے عمار، یہ کیا ہے؟ شفیق نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ریت تو ایسے چمک رہی ہے جیسے پسی ہوئی آگ ہو۔ عمار نے سرگوشی کی۔ شفیق بھائی، یہ بس ایک دعا ہے، میری ماں کی نشانی۔ عمار نے وہ سرخ ریت گیلی مٹی کے تالاب میں انڈیل دی۔ جیسے ہی ریت مٹی سے ملی، گارے کے اندر سے بلبلے اٹھنے لگے۔ ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی گرم توے پر پانی ڈال رہا ہو۔ پوری مٹی کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا، جیسے مٹی سے خون رسنے لگا ہو۔ شفیق پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ خیر، یہ مٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو زندہ لگ رہی ہے۔ عمار نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ مٹی میں ڈالا۔ اسے لگا کہ مٹی خود بخود اس کے ہاتھوں میں ڈھل رہی ہے۔ اس نے مٹی کا ایک لوتھڑا اٹھایا اور سانچے پہ ڈالا۔ عام طور پر اینٹ کو سوکھنے میں گھنٹوں لگتے تھے، لیکن جیسے ہی عمار نے سانچے سے اینٹ پلٹی، وہ وہیں زمین پر ایک ٹھوس شکل اختیار کر چکی تھی۔ کام کی رفتار غیر معمولی تھی۔ عمار کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے۔ دوپہر تک وہاں ہزاروں اینٹوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، لیکن اصل تماشا تب ہوا جب ان اینٹوں کو بھٹے کی آگ سے گزار کر باہر نکالا گیا۔ پکنے کے بعد ان اینٹوں کا رنگ عام اینٹوں جیسا پیلا یا نارنجی نہیں تھا، بلکہ وہ گہرے کرمزی رنگ کی تھی، اور ان میں سے ایک دھیمی دھیمی سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ منشی نے دوڑ کر سیٹھ جبار کو اطلاع دی۔ سیٹھ جبار اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے اینٹوں کے اس عجیب و غریب ڈھیر کو دیکھا اور پھر غصے سے عمار کی طرف مڑا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سیٹھ گرجا، یہ لال اینٹیں کون خریدے گا؟ تو نے میرا سارا بھٹا خراب کر دیا۔ عمار نے عاجزی سے کہا، سیٹھ جی یہ خراب نہیں ہے، یہ بہت مضبوط ہے۔ مضبوط؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیٹھ جبار نے پاس پڑا ہوا ایک بھاری لوہے کا ہتھوڑا اٹھایا۔ اس نے پوری طاقت سے ہتھوڑا اینٹوں کے ڈھیر پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جیسے لوہا لوہے سے ٹکرا گیا ہو۔ سب مزدوروں کی چیخیں نکل گئیں۔ سیٹھ جبار کے ہاتھ جھنجھنا اٹھے۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ اینٹ پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی، لیکن اس کا بھاری لوہے کا ہتھوڑا آگے سے ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ سیٹھ جبار کی آنکھیں حیرت اور لالچ سے پھیل گئیں۔ اس نے نیچے جھک کر ایک اینٹ اٹھائی۔ وہ اینٹ وزنی تھی اور اس میں سے ایک عجیب سی حرارت نکل رہی تھی جو سکون دینے والی تھی۔ یہ مٹی؟ سیٹھ بڑبڑایا، یہ عام مٹی نہیں ہے۔ اس نے عمار کا گریبان پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ سچ بتاؤ تو نے مٹی میں کیا ملایا ہے؟ یہ کوئی کیمیکل ہے یا کوئی جادو؟ عمار گھبرا گیا۔ نہیں سیٹھ جی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس محنت کی ہے۔ سیٹھ نے عمار کو جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک کالا لالچ ناچ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ لڑکا اس کے لیے سونے کی کان بن سکتا ہے۔ ایسی اینٹیں جو لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں منہ مانگے داموں بکیں گی۔ منشی، سیٹھ نے حکم دیا، اس لڑکے کو آج رات گھر نہیں جانے دینا، اسے گودام میں بند کرو۔ میں اس سے اگلوا لوں گا کہ یہ فارمولا کہاں سے آیا ہے۔ دو پہلوان نما گارڈز نے عمار کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ شفیق نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سیٹھ نے اسے ہنٹر دکھا کر روک دیا۔ گارڈز عمار کو گھسیٹتے ہوئے اندھیرے گودام کی طرف لے گئے۔ عمار نے مڑ کر بھٹے کی چمنی کی طرف دیکھا جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اسے لگا کہ دھوئیں نے ایک لمحے کے لیے ایک غضبناک چہرے کی شکل اختیار کی ہے۔ ناریہ دیکھ رہی تھی اور اس کا غصہ بھٹے کی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ بھٹے کے عقب میں موجود پرانا گودام اس وقت کسی عقوبت خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے ایک مدھم بلب کی روشنی میں عمار ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سیٹھ جبار بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے دو ہٹے کٹے گارڈز ہاتھوں میں ڈنڈے لیے کھڑے تھے۔ سیٹھ جبار نے دھوئیں کا کش لگایا اور عمار کے چہرے پر پھونکتے ہوئے بولا، آخری بار پوچھ رہا ہوں لڑکے، وہ لال پاؤڈر کہاں سے لایا تھا تو؟
مجھے اس کا نام بتا اور وہ جگہ بتا جہاں سے وہ ملتا ہے، میں تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ عمار کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور گال پر نیل پڑ چکا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، سیٹھ جی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ صرف ریت تھی جو مجھے بھٹے کے قریب ملی، میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے۔ سیٹھ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اسے جوتے سے مسلتے ہوئے چیخا، جھوٹ بولتا ہے کمینے، مارو اسے، اتنا مارو کہ یہ اپنی ماں کا دودھ بھی اگل دے۔ گارڈز آگے بڑھے۔ پہلا ڈنڈا عمار کی پنڈلی پر لگا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ درد کی شدت سے اس کا پورا جسم اکڑ گیا۔ ابھی دوسرا وار ہونے ہی والا تھا کہ اچانک گودام کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ مدھم بلب زور سے پھڑپھڑایا اور فیوز ہو گیا۔ گودام میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ یہ لائٹ کس نے بند کی؟ سیٹھ جبار گھبرا کر چلایا، ٹارچ جلاؤ بے وقوفو۔ گارڈز نے اپنی جیبوں سے ٹارچ نکالنے کی کوشش کی، لیکن تبھی انہیں احساس ہوا کہ گودام کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ گرمی عام نہیں تھی۔ دیواروں سے اچانک سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ گودام کی اینٹوں والی دیواریں ایسے دہکنے لگیں جیسے انہیں بھٹی کے اندر رکھا گیا ہو۔ سیٹھ جبار اور اس کے گارڈز خوف سے پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئے، مگر دیوار اتنی گرم تھی کہ وہ چیخ کر آگے بھاگے۔ یہ آگ کہاں سے لگی؟ ایک گارڈ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ تبھی عمار کے پیچھے والی دیوار پگھلنے لگی، اینٹیں موم کی طرح بہنے لگیں اور اس دہکتے ہوئے راستے سے ناریہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے بال فضا میں سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے اور آنکھوں سے زرد آگ نکل رہی تھی۔ اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند نظر آ رہا تھا۔ سیٹھ جبار کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس نے زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جن، یہ تو جن ہے، سیٹھ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ناریہ نے اپنا ہاتھ عمار کی طرف بڑھایا۔ عمار کو باندھنے والی رسیاں اور بیڑیاں سیکنڈوں میں راکھ ہو کر گر گئیں۔ عمار کرسی سے نیچے گر گیا۔ ناریہ نے جھک کر اسے سہارا نہیں دیا، بلکہ وہ سیدھی سیٹھ جبار کی طرف بڑھی۔ تم نے اسے چھونے کی جرت کیسے کی؟ ناریہ کی آواز گودام کی دیواروں کو لرزا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ سیٹھ جبار کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کا گلا گھٹ رہا تھا، حالانکہ ناریہ نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ میں تمہاری ہڈیوں کو کوئلہ بنا دوں گی۔ ناریہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ سیٹھ کے گارڈز پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ سیٹھ کی آنکھیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ موت اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ نہیں ناریہ، عمار نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے چیخا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ناریہ اور سیٹھ کے درمیان آ گیا۔ اسے چھوڑ دو۔ عمار نے ناریہ کے جلتے ہوئے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ناریہ نے حیرت اور غصے سے عمار کو دیکھا۔ یہ تمہیں مار رہا تھا عمار، یہ درندہ ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عمار نے روتے ہوئے کہا۔ میں خونی سے محبت نہیں کر سکتا ناریہ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھ انسان کے خون سے رنگین ہوں، اسے چھوڑ دو۔ ناریہ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ مدھم پڑنے لگی۔ عمار کے لفظ محبت نے اس کے غصے پر پانی ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ سیٹھ جبار دھڑام سے زمین پر گرا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ ناریہ نے حقارت سے سیٹھ کو دیکھا۔ تمہاری زندگی عمار کی بھیک ہے، لیکن تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ تم دولت کے پجاری ہو، اب اپنی دولت کو دیکھو۔ ناریہ نے گودام کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا، جہاں سیٹھ کا لاکھوں روپے کا قیمتی کوئلہ پڑا ہوا تھا۔ ناریہ کی انگلی سے ایک شعلہ نکلا اور سیدھا کوئلے کے ڈھیر سے ٹکرایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلے کا پہاڑ، جو کالا سونا تھا، ایک سیکنڈ میں سفید راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ آگ نہیں لگی، بس مادہ تبدیل ہو گیا۔ کوئلہ اب صرف غبار تھا۔ یہ تمہارا انجام ہے، ناریہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ اگر دوبارہ عمار کو ہاتھ لگایا تو اگلی بار راکھ تم بنو گے۔ اس سے پہلے کہ سیٹھ جبار کچھ سمجھ پاتا، ناریہ آگ کے بگولے میں تبدیل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ گودام میں اب صرف اندھیرا تھا اور فرش پر پھیلی ہوئی راکھ کی سفیدی چمک رہی تھی۔ عمار وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ سیٹھ جبار پاگلوں کی طرح راکھ کے ڈھیر کی طرف بھاگا اور راکھ کو مٹھی میں لے کر چیخنے لگا، میرا کوئلہ، میرا پیسہ، سب برباد ہو گیا۔ سیٹھ جبار کے گودام میں ہونے والے ہنگامے کے بعد عمار وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ سیدھا اپنی جائے پناہ یعنی بھٹے کی بڑی چمنی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور جسم درد سے چور تھا، لیکن اس کے ذہن میں صرف ناریہ کا خیال تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ آگ کے شعلے ایک بار پھر لرزے اور ناریہ اس کے سامنے نمودار ہوئی۔
اب وہ غضبناک ہیولا نہیں تھی بلکہ ایک اداس لڑکی تھی جس کے وجود سے دھیمی آنچ آ رہی تھی۔ اس نے فکر مندی سے عمار کے زخموں کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو عمار؟ ناریہ نے نرمی سے پوچھا۔ عمار نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے بچا لیا، لیکن سیٹھ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا ناریہ، میرے ساتھ چلو، ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ ناریہ کے چہرے پر ایک گہرا اور تکلیف دہ سایہ لہرا گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عمار نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ کیا تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ناریہ نے تلخی سے بھٹے کی دہکتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتی عمار، میں اس آگ کی قیدی ہوں۔ کیوں؟ عمار نے بے چینی سے پوچھا۔ تم تو طاقتور جنزادی ہو، تمہیں کون قید کر سکتا ہے؟ ناریہ نے ایک لمبی آہ بھری جس سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یہ صرف ایک بھٹا نہیں ہے عمار، آج سے 300 سال پہلے اس جگہ پر میرا گھر تھا، جنات کا ایک عظیم الشان محل۔ ہم یہاں خوش تھے اور انسانوں سے دور رہتے تھے، لیکن پھر انسانوں کی ایک فوج آئی، انہوں نے لالچ میں آ کر ہمارے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آگ لگا دی۔ میرے خاندان کے سب لوگ مارے گئے یا بھاگ گئے۔ میں اس وقت چھوٹی تھی اور محل کے تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اس جگہ کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی کہ میں اس جگہ کی آگ کو کبھی بجھنے نہیں دوں گی، تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ انہوں نے یہاں کیسا ظلم کیا تھا۔ عمار حیرت اور دکھ سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ تو یہ آگ تمہاری نفرت ہے جو صدیوں سے جل رہی ہے؟ تھی، ناریہ نے عمار کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ نفرت تھی، لیکن اب تم آ گئے ہو۔ اب میں اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں عمار، میں تمہارے ساتھ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، لیکن دیکھو۔ ناریہ نے اپنا ہاتھ بھٹے کی حدود سے ذرا سا باہر اندھیرے کی طرف بڑھایا۔ عمار نے خوف سے دیکھا کہ ناریہ کا جو حصہ بھٹے کی گرمی اور روشنی سے دور ہوا وہ ٹھوس جسم کے بجائے کالا دھواں بننے لگا۔ اس کی انگلیاں ہوا میں تحلیل ہونے لگیں، جیسے لکڑی جلنے کے بعد دھواں بن جاتی ہے۔ ناریہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی اصلی آگ جیسی حالت میں آ گیا۔ دیکھا تم نے؟ ناریہ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ اگر میں اس حدود سے باہر نکلی تو میں دھواں بن کر بکھر جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ میرا وجود اسی آگ سے قائم ہے، اگر آگ بجھی تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، عمار نے روتے ہوئے کہا۔ تم آگ ہو اور میں مٹی، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں یہاں پوری زندگی نہیں رہ سکتا اور تم باہر نہیں جا سکتی۔ ناریہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا گرم ہاتھ عمار کے گال پر بہتے ہوئے آنسوؤں پر رکھا۔ وہ آنسو بھاپ بن کر اڑ گئے۔ امید مت ہارو عمار، جنات کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ شاید کوئی راستہ ہو، کوئی ایسی قربانی جو اس لعنت کو توڑ سکے۔ عمار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میں کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہوں، میں تمہارے لیے اس آگ میں کودنے کو بھی تیار ہوں۔ ناریہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ نہیں عمار، موت نہیں، ہمیں زندگی چاہیے۔ ابھی سیٹھ جبار واپس آئے گا اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، ہمیں پہلے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دور سے گاڑیوں کے سائرن اور لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ سیٹھ جبار اپنے غنڈوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بھٹے پر گاڑیوں کا ایک قافلہ رک گیا۔ سیٹھ جبار اپنی جیپ سے اترا تو اس کے ساتھ پولیس انسپکٹر اور ایک وکیل بھی تھا۔ سیٹھ کے چہرے پر خوف کی جگہ اب ایک مکارانہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ رات کو ہوا وہ عمار کا کوئی جادو تھا اور اب وہ اس جادوئی لڑکے کو قانونی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا تھا۔ عمار بھٹے کی دیوار کے ساتھ سہما ہوا کھڑا تھا۔ سیٹھ جبار سیدھا اس کے پاس آیا اور ایک پرانا اور بوسیدہ رجسٹر اس کے منہ پر مارا۔ پڑھ اسے، سیٹھ نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ تیرے باپ کے قرض کا حساب ہے، 5 لاکھ روپے۔ اس پر تیرے باپ کا انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ عمار نے کانپتے ہاتھوں سے رجسٹر اٹھایا۔ صفحے پر ایک انگوٹھے کا نشان تھا جو سیاہی سے لگا ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ہے سیٹھ جی، عمار نے چلا کر کہا۔ میرے ابا نے سارا قرضہ اتار دیا تھا، یہ انگوٹھا جعلی ہے۔ بکواس بند کر، سیٹھ نے عمار کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ قانون ثبوت مانگتا ہے اور ثبوت یہ ہے۔ اب تو پوری زندگی یہیں سڑے گا، تو کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس تجھے جیل میں ڈال دے گی۔ عمار مایوسی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔
وہ ناریہ کے ساتھ جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن سیٹھ نے اسے قانونی جال میں پھنسا دیا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں ہوا کی سرسراہٹ ہوئی۔ عمار، ہمت مت ہارنا، یہ لالچی انسان ہے، اس کے لالچ کو ہی اس کے خلاف استعمال کرو۔ عمار نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ناریہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں ناریہ؟ عمار نے دل ہی دل میں پوچھا۔ یہ مجھے جانے نہیں دے گا، اس سے شرط لگاؤ۔ ناریہ کی آواز میں ایک سرد یقین تھا۔ اسے کہو کہ اگر تم ایک رات میں 1,00,000 اینٹیں تیار کر دو تو وہ تمہیں اور تمہارے باپ کے قرض کو معاف کر دے گا۔ 1,00,000؟ عمار نے خوف سے سوچا۔ یہ ناممکن ہے، ایک رات میں تو 50 مزدور بھی اتنی اینٹیں نہیں بنا سکتے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو عمار، ناریہ نے سرگوشی کی۔ عمار کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کیں اور سیٹھ جبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ سیٹھ جی، اگر آپ کو اپنا قرض چاہیے تو مجھ سے ایک سودا کریں۔ سیٹھ جبار ہنسا۔ تو مجھ سے سودا کرے گا؟ 2 کوڑی کے مزدور؟ ہاں، عمار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میں آج رات فجر ہونے سے پہلے اکیلا 1,00,000 اینٹیں تیار کر دوں تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے اور یہ جعلی قرض کا رجسٹر پھاڑ دیں گے؟ سیٹھ جبار اور اس کے ساتھیوں نے زوردار کہا لگایا۔ انسپیکٹر نے طنزیہ انداز میں کہا، سیٹھ جی، لڑکا پاگل ہو گیا ہے، ایک رات میں 1,00,000 اینٹیں تو جنات بھی نہیں بنا سکتے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے وہ لالی اینٹیں یاد آئیں جو لوہے سے زیادہ مضبوط تھیں۔ اگر یہ لڑکا واقعی 1,00,000 ایسی اینٹیں بنا دے تو سیٹھ کروڑ پتی ہو سکتا تھا، اور اگر نہ بنا سکا تو وہ ویسے بھی غلام رہے گا۔ دونوں صورتوں میں فائدہ سیٹھ کا تھا۔ منظور ہے، سیٹھ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن یاد رکھنا عمار، اگر صبح تک 1 اینٹ بھی کم ہوئی تو میں تجھے اسی بھٹے کی آگ میں زندہ جلا دوں گا، اور پولیس گواہ ہوگی کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ مجھے منظور ہے، عمار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سیٹھ نے رجسٹر لہرایا۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تیری آزمائش، کل صبح یا تو آزاد ہوگا یا راکھ کا ڈھیر۔ سیٹھ اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے تاکہ عمار پر نظر رکھنے کے لیے اپنے منشی کو وہیں چھوڑ جائیں۔ عمار اکیلا رہ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ عمار بھٹے کے دہانے کے پاس گیا۔ ناریہ، میں نے تمہارے کہنے پر موت سے شرط لگا لی ہے، اب میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آگ کے اندر سے ایک شعلہ لپکا اور ناریہ کی آواز آئی، تیاری کر لو عمار، آج کی رات دنیا دیکھے گی کہ عشق کیا کر سکتا ہے۔ بس تم مٹی اٹھانا، باقی کام ہوا اور آگ کریں گے۔ رات کا سناٹا موت کی طرح گہرا تھا۔ بھٹے کے میدان میں صرف 2 لوگ جاگ رہے تھے، ایک عمار اور دوسرا سیٹھ کا منشی جو ایک چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور عمار کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیوں اے؟ منشی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ابھی تک تو نے مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لگتا ہے تو نے مرنے کی تیاری کر لی ہے۔ میں صبح سیٹھ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ لڑکا ڈر کر بیٹھ گیا؟ عمار نے منشی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ وقت ہو چکا تھا۔ میں اکیلا نہیں ہوں منشی جی، عمار نے دھیمی آواز میں کہا اور مٹی کے بڑے تالاب کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اچانک بھٹے کی آگ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شعلے بھٹے کے منہ سے باہر نکل کر ہوا میں ناچنے لگے۔ منشی ڈر کے مارے چارپائی سے گر گیا۔ یہ کیا بلا ہے؟ منشی چیخا۔ عمار کے پیچھے ناریہ نمودار ہوئی۔ وہ آج مکمل آگ کے جلال میں تھی۔ اس نے زمین پر پیر نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ ہوا میں معلق تھی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ شعائیں نکل رہی تھیں۔ شروع کرو عمار، ناریہ کی آواز گونجی۔ تم صرف ہاتھ لگاؤ، باقی کام میں کروں گی۔ عمار نے جھک کر مٹی کو چھوا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ مٹی سے ٹچ ہوا، ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ ناریہ نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ایک عجیب سی زبان میں کچھ الفاظ ادا کیے۔ اے ہوا، ان سانچوں کو بھر دے، اے آگ، انہیں پختہ کر دے۔ یہ منظر دیکھ کر منشی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ مٹی کے تودے خود بخود ہوا میں اڑے اور سانچوں میں گرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں نادیدہ ہاتھ کام کر رہے ہوں۔ سانچے بھرتے گئے اور ایک قطار میں بھٹے کے دہکتے ہوئے منہ کی طرف بڑھنے لگے۔ بھٹے کی آگ نے اپنی زبانیں باہر نکالیں اور کچی اینٹوں کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ صرف چند سیکنڈز بعد دوسری طرف سے پکی ہوئی سرخ اینٹیں باہر نکلنے لگیں۔ یا اللہ، یہ جادو ہے، یہ تو جنات ہیں۔ منشی نے چیخ ماری اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگا۔ رفتار حیران کن تھی۔ عمار صرف مٹی کو چھو رہا تھا اور مٹی زندہ ہو کر سانچوں میں ڈھل رہی تھی۔ بھٹے کے ارد گرد اینٹوں کی دیواریں کھڑی ہونے لگیں۔
ناریہ ہوا میں تیر رہی تھی اور اس کے اشاروں پر آگ اور مٹی رقص کر رہے تھے۔ عمار نے حیرت سے ناریہ کو دیکھا۔ ناریہ، یہ تو بہت تیز ہے، ہم جیت جائیں گے۔ ناریہ کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس نے مسکرا کر کہا، میری طاقت میری محبت ہے عمار۔ آج کی رات یہ بھٹا اپنی پوری تاریخ کا سب سے بڑا کام کرے گا، تم بس رکنا مت۔ گھنٹے منٹوں کی طرح گزرنے لگے۔ اینٹوں کے ڈھیر میناروں کی شکل اختیار کر گئے۔ پورے علاقے میں سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی بہت بڑا جشن ہو رہا ہو۔ بھٹے کی آگ اتنی شدید تھی کہ میلوں دور سے بھی آسمان سرخ نظر آ رہا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ آخری اینٹ بھٹے سے باہر نکلی اور خود بخود قطار میں لگ گئی۔ ناریہ آہستہ سے نیچے اتری اور زمین کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی آگ اب دھیمی پڑ چکی تھی۔ ہم نے کر دکھایا عمار، ناریہ ہانپ رہی تھی۔ 1,00,000 اینٹیں، گن لو۔ عمار نے چاروں طرف دیکھا۔ وہاں اینٹوں کا ایک قلعہ کھڑا تھا، ہر اینٹ ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ تم تھک گئی ہو ناریہ، عمار نے فکر مندی سے کہا۔ میری پرواہ مت کرو، ناریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اب سیٹھ کا سامنا کرنے کی تیاری کرو، وہ اپنی ہار اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی سیٹھ جبار کی گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے آ رہا تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہاں اس کی شکست کا سامان تیار ہے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور سامنے پڑا ہوا 1,00,000 اینٹوں کا ڈھیر سورج کی کرنوں میں ہیروں کی طرح دمک رہا تھا۔ سیٹھ جبار کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی جیپ سے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اینٹوں کے قریب گیا۔ اس نے ایک اینٹ کو ہاتھ لگایا۔ وہ ابھی تک گرم تھی اور پتھر کی طرح سخت تھی۔ عمار، جو رات بھر کی مشقت سے نڈھال تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور سیٹھ کے سامنے آیا۔ میں نے اپنی شرط پوری کر دی سیٹھ جی۔ عمار کی آواز کمزور لیکن پرعزم تھی۔ اب اپنا وعدہ پورا کریں، وہ رجسٹر پھاڑیں اور مجھے آزاد کریں۔ سیٹھ جبار نے عمار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت تھی جو اب شیطانیت میں بدل گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھ آئے ہوئے انسپیکٹر کو دیکھا۔ دیکھا انسپیکٹر صاحب، میں نے کہا تھا نا، سیٹھ چلایا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکا جادوگر ہے۔ ایک انسان راتوں رات 1,00,000 اینٹیں کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ضرور کالا جادو کرتا ہے، اس نے شیطانوں کو بلایا ہے۔ یہ محنت ہے سیٹھ، عمار نے احتجاج کیا، یہ میری آزادی کی قیمت ہے۔ خاموش، سیٹھ نے زوردار تھپڑ عمار کے منہ پر مارا۔ عمار گرتے گرتے بچا۔ آزادی؟ جادوگروں کے لیے صرف موت ہوتی ہے۔ اگر میں نے تجھے جانے دیا تو تو پورے شہر پر جادو کر دے گا۔ سیٹھ نے اپنے ساتھ کھڑے 2 مشٹنڈے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اٹھاؤ اسے اور پھینک دو بھٹے کے اندر۔ آج یہ لڑکا اسی آگ میں جلے گا جسے اس نے جادو سے قابو کیا ہوا ہے۔ پولیس گواہ رہے گی کہ یہ پاؤں پھسلنے سے گرا ہے۔ عمار نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن گارڈز نے اسے دبوچ لیا۔ نہیں، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، عمار چیخا۔ ناریہ، ناریہ، کوئی نہیں بچائے گا تجھے، سیٹھ نے کہا لگایا۔ گارڈز عمار کو گھسیٹتے ہوئے بھٹے کے دہکتے ہوئے منہ کی طرف لے گئے۔ آگ پوری شدت پر تھی۔ گرمی کی لہریں عمار کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ موت کے بالکل قریب تھا۔ گارڈز نے اسے ہوا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے آگ کی طرف اچھال دیا، لیکن عمار آگ میں گرنے کے بجائے ہوا میں ہی رک گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ بھٹے کی آگ جو لوہا پگھلانے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں برف بن گئی۔ زرد شعلے نیلے پڑ گئے اور وہیں جم گئے۔ بھٹے سے گرمی کے بجائے ہڈیوں کو جما دینے والی ٹھنڈک باہر نکلی۔ گارڈز خوف کے مارے پیچھے گرے۔ سیٹھ جبار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منجمد آگ کے بیچ میں سے ایک راستہ بنا۔ وہاں سے ناریہ باہر نکلی۔ اس بار وہ دھواں یا ہیولا نہیں تھی، وہ مکمل انسانی وجود میں تھی۔ اس نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو آگ کی طرح لہرا رہا تھا۔ اس کا قد عام انسانوں سے بلند تھا اور اس کا حسن اتنا ہیبت ناک تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے اپنی دنیا کی حد پار کر لی تھی۔ وہ بھٹے سے باہر انسانوں کی زمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پگھلا ہوا سونا ابل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سیٹھ جبار اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی۔ وہ نظر اتنی خوفناک تھی کہ سیٹھ، انسپیکٹر اور گارڈز سب کے سب بت بن گئے۔ ان کے جسموں پر فالج گر گیا۔ وہ ہلنا چاہتے تھے مگر خوف نے ان کے خون کو جام کر دیا تھا۔ ناریہ نے ہوا میں معلق عمار کو اپنے بازوؤں میں تھام لیا اور زمین پر اتارا۔ پھر وہ سیٹھ کی طرف مڑی۔ اس کی آواز میں صدیوں کا جلال تھا۔ تم نے آگ سے کھیلنے کی غلطی کی ہے۔ اب یہ آگ تمہاری نسلوں کو یاد رہے گی۔
بھٹے کا میدان ایک عجیب اور پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں کچھ لمحے پہلے دہکتی ہوئی آگ تھی، وہاں اب صرف ٹھنڈی نیلی راکھ اڑ رہی تھی۔ ناریہ اپنے پورے انسانی جلال کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا قدم آگے بڑھایا وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا وہ سرخ لباس جو آگ کے شعلوں کی طرح لہرا رہا تھا اچانک مدھم پڑنے لگا اور اس کا رنگ بھوری راکھ جیسا ہونے لگا۔ عمار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ناریہ کا جسم جو کچھ دیر پہلے تک سورج کی طرح گرم تھا اب تیزی سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ناریہ؟ عمار نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہارا ہاتھ ٹھنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ ناریہ نے کمزور آواز میں کہا، میں نے اپنی حد پار کر لی ہے عمار۔ میری زندگی اس آگ سے جڑی ہوئی تھی، میں نے تمہیں بچانے کے لیے آگ بجھا دی، اب میرا وجود مٹ جائے گا، میں دھواں بن کر بکھر جاؤں گی۔ نہیں، عمار چیخا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم نے کہا تھا کہ جنات کی دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہے، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اسی اثنا میں سیٹھ جبار پر سے خوف کا اثر کچھ کم ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جنزادی کمزور پڑ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اینٹوں کے بڑے ڈھیر کی طرف بھاگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی گاڑی تک پہنچ جائے، لیکن ہڑبڑاہٹ میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اینٹوں کے ڈھیر کے درمیان گر گیا۔ اینٹیں اوپر سے گریں اور وہ آدھا ملبے میں دب گیا۔ ناریہ نے اپنی ڈوبتی ہوئی نظروں سے سیٹھ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ رک جاؤ، ناریہ نے سیٹھ کو حکم دیا۔ سیٹھ جبار وہیں جم گیا۔ ناریہ نے نحیف لیکن پراثر لہجے میں کہا، تمہیں موت نہیں ملے گی جبار، موت تو آسان ہوتی ہے، تم یہیں رہو گے۔ تم نے پوری زندگی اینٹوں سے پیار کیا ہے، اب تم پاگلوں کی طرح ساری عمر یہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں گنتے رہو گے، تم پر میرا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے ہی ناریہ نے یہ الفاظ کہے، سیٹھ جبار کی آنکھیں خالی ہو گئیں۔ وہ ایک دم ہنسنے لگا اور پھر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ وہیں بیٹھا ٹوٹی ہوئی اینٹوں کو اٹھا کر گننے لگا۔ 1 2 لال پری، 3 4۔ وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ عمار کا دھیان سیٹھ کی طرف نہیں تھا۔ ناریہ اب دھندلی ہو رہی تھی، اس کے پیر غائب ہو رہے تھے اور وہ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ عمار، مجھے جانے دو، ناریہ نے الوداعی لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں۔ عمار کو اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی جس میں سرخ ریت بچی ہوئی تھی۔ یہ وہی ریت تھی جو ناریہ نے اسے دی تھی اور جس سے بنی اینٹیں لوہے سے زیادہ مضبوط تھیں۔ عمار نے وہ سرخ ریت مٹھی میں لی اور ناریہ کے قدموں میں ڈال دی۔ تم نے کہا تھا کہ یہ ریت تمہاری طاقت ہے، یہ تمہارے گھر کی مٹی ہے، عمار نے تیزی سے کہا۔ اگر تم آگ سے نہیں رہ سکتی تو اس مٹی سے جڑ جاؤ۔ عمار نے اپنی بانسری نکالی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ اس نے وہی دھن بجانا شروع کی جو وہ روز رات کو ناریہ کے لیے بجاتا تھا، وہ دھن جس میں درد تھا، محبت تھی اور پکار تھی۔ بانسری کی آواز فضا میں گونجی تو ایک کرشمہ رونما ہوا۔ زمین پر پڑی ہوئی سرخ ریت ہوا میں اڑی اور اس نے ناریہ کے تحلیل ہوتے ہوئے وجود کے گرد ایک بگولے کی شکل اختیار کر لی۔ ریت کے ذرات چمکنے لگے۔ عمار آنکھیں بند کیے پوری جان سے بانسری بجاتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی اپنی روح بھی اس دھن میں شامل ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ ہوا تھم گئی۔ سرخ ریت ناریہ کے جسم میں جذب ہو گئی۔ عمار نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے ناریہ کھڑی تھی، لیکن اب وہ آگ کی ناریہ نہیں تھی۔ اس کا لباس اب شعلوں کا نہیں بلکہ ایک خوبصورت مٹی کے رنگ کا تھا جس پر سنہرے پھولوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب دہکتی ہوئی آگ نہیں تھی بلکہ نم مٹی جیسی گہری اور پرسکون بھوری رنگت تھی۔ ناریہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر زندگی کی لالی تھی۔ میں زندہ ہوں؟ ناریہ نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے جلن محسوس نہیں ہو رہی، مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ عمار نے بانسری نیچے کی اور دوڑ کر ناریہ کے پاس گیا۔ تم کیسی ہو؟ ناریہ نے مسکرا کر عمار کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ اب برف جیسا ٹھنڈا نہیں تھا اور نہ ہی آگ جیسا گرم۔ وہ ایک عام انسان کی طرح نیم گرم اور ملائم تھا۔ تمہاری محبت اور موسیقی نے میری فطرت بدل دی عمار۔ ناریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ آنسو کوئلہ نہیں بنے بلکہ پانی کی طرح بہہ نکلے۔ میں آگ سے بنی تھی لیکن اب میں مٹی کی ہوں۔ میں اب تمہاری دنیا کا حصہ ہوں۔ پولیس اور باقی لوگ جو دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے ڈر کے مارے بھاگ چکے تھے۔ وہاں صرف پاگل سیٹھ جبار کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھٹا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لوگوں نے اس جگہ کو منحوس قرار دے دیا، لیکن عمار اور ناریہ کے لیے یہ جنت بن گیا۔ عمار نے بھٹے کے کھنڈرات کے قریب ہی ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر بنا لیا۔ اب وہ مزدوری نہیں کرتا تھا،
اس نے کمہار کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بناتا اور ناریاں ان برتنوں پر اپنی انگلی پھیرتی تو ان پر خود بخود خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار ابھر آتے۔ یہ برتن عام نہیں تھے۔ پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ عمار کمہار کے برتنوں میں جادو ہے۔ لوگ دور دور سے آتے اور منہ مانگے داموں برتن خریدتے، کیونکہ ان برتنوں میں رکھا ہوا پانی شدید گرمی میں بھی برف کی طرح ٹھنڈا رہتا اور ان میں پکا ہوا کھانا کبھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ یہ ناریا کا لمس تھا جو مٹی میں تاثیر پیدا کرتا تھا۔ سیٹھ جبار کا خاندان اسے لے گیا اور پاگل خانے میں داخل کرا دیا، لیکن وہ وہاں بھی دیواروں کی اینٹیں گنتا رہتا ہے اور چلاتا رہتا ہے، وہ آ گئی، وہ آ گئی۔ اب زندگی پرسکون ہے۔ شام کا منظر ہے، سورج ڈھل رہا ہے اور آسمان پر نارنجی اور جامنی رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ عمار اپنے گھر کے باہر لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہے۔ شام کے وقت عمار بانسری بجاتا ہے اور ناریا اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ناریا کے پاؤں اب زمین پر ہیں، لیکن جہاں وہ قدم رکھتی ہے وہاں سوکھی زمین پر سرخ پھول اگاتے ہیں۔ یہ ان کی لازوال محبت کی نشانی ہے۔